السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے ایک بہت بڑی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا، اسی لیے اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے محل کے باغ میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے جو سفید نہیں بلکہ چاندی کی طرح چمکدار ہے، اور اس کی پیشانی پر چاند بنا ہوا ہے۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے حکم دیا کہ شاہی نجومی کو بلوایا جائے۔ شاہی نجومی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنایا تو شاہی نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا خواب خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کل رات ایسے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بونا آیا تھا۔ یہ بونا 2 فٹ کا تھا مگر اس کی مونچھیں 7 ہاتھ لمبی ہیں۔ یہ آپ کے محل میں آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو اس گھوڑے اور بونے کو لائے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ بہت شہزادے آئے مگر کوئی بھی گھوڑے کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر بادشاہ نے پھر نجومی کو بلوایا اور کہا کہ کئی شہزادوں نے کوشش کی ہے مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ کون یہ گھوڑا لا سکتا ہے؟ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، فلاں گاؤں میں ایک بہت نیک بڑھئی رہتا ہے۔ اس کے 3 بیٹے ہیں جو ایک ہی رات میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس نے ان کے نام سورج، چاند اور تارا رکھے ہیں۔ طاقت اور بہادری میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تینوں لڑکے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، تم تینوں میں سے جو بھی اس گھوڑے کو لائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ لڑکے بہت نیک تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیے گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری واپسی تک تمہارے والدین میرے محل میں مہمان ہوں گے۔ ماں باپ کی طرف سے بے فکر رہو۔ یہ سن کر لڑکوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں کچھ دور سفر کرنے کے بعد ان کو ایک کنارے پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر نظر آیا اور گھر کے باہر بھیڑوں کا ایک باڑا بھی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو چلتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ آرام کرنے کی جگہ مل جائے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے دروازے کو ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اب انہوں نے اندر جھانکا تو گھر خالی تھا۔ تینوں بھائی اندر داخل ہوئے اور 3 دن کے تھکے ہوئے تھے تو قالین پر لیٹ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو چاند اور تارا شکار کے لیے چلے گئے اور سورج سے کہا کہ وہ گھر پر رہے اور رات کے لیے کھانا تیار کرے۔ سورج نے بھیڑوں کے باڑے میں سے سب سے زیادہ موٹے مینڈھے کا انتخاب کیا، اس کو ذبح کر کے رات کے کھانے کے لیے بھونا۔ اس نے ابھی میز پر کھانا رکھا تھا اور بھائیوں کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم بہت زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سورج نے دیکھا کہ 2 فٹ کا بونا مگر اس کی مونچھیں 7 ہاتھ لمبی تھیں، سامنے بڑے غصے سے کھڑا تھا اور بہت خوفناک آواز سے چیخا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح آنے کی جیسے کہ یہ تمہارا گھر ہو، اور تم نے کیسے ہمت کری میرا مینڈھا کاٹنے کی؟ مگر سورج اس کو دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا کہ تم اتنی بدتمیزی سے کیوں چلا رہے ہو؟ پہلے اپنا قد تو دیکھو۔ بونے نے کہا، بے شک میرا قد چھوٹا ہے لیکن اب تم دیکھو کہ میں تمہیں کیسے مزہ چکھاتا ہوں۔ اور پلک جھپکتے ہی بونے کی 7 ہاتھ لمبی مونچھوں نے سورج کو لپیٹ لیا اور کھینچ کر اٹھایا اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھسیٹ لیا اور اس کا سر دیواروں سے خوب ٹکرایا۔
यहाँ तक कि सूरज बेहोश हो गया। फिर बोने ने खुद ही भुना हुआ मेंढा खा लिया और गायब हो गया। भाई वापस आए तो पूछा, खैर है, तुम्हारे सर पर पट्टी कैसी बंधी हुई है? लेकिन सूरज को ये बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हुई कि कैसे एक 2 फुट के बोने ने उसको पीटा है। इसने अपने भाइयों से कहा कि वो गिर गया था और सर फट गया और मैं कुछ न पका सका, लिहाजा भाई जंगल से जो फल लेकर आए थे वो खाकर सो गए। अगली सुबह सूरज और तारा जंगल में गए और चांद घर पर रहा। इसने भी बाड़े से एक दुम्बा लिया और उसे ज़िबा करके गोश्त भूना और अपने भाइयों का इंतज़ार करने लगा। मगर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और चांद ने देखा कि एक 2 फुट का बोना खड़ा है और उसकी मूछें 7 हाथ लंबी दोनों तरफ लटकी हुई थी। बोने ने आते ही गुस्से से चांद को उठा उठा कर पटका और सारा खाना खाकर चला गया। भाई वापस आए तो चांद से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने सर पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? चांद ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से सर फटा जा रहा है और आग की तरफ देखा भी नहीं जा रहा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार ना कर सका। फिर दोनों भाई जंगल से जो फल लाए थे उसे खाकर सो गए। अब तीसरे दिन चांद और सूरज जंगल में गए और तारा घर पर रहा। तारा ने सोचा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि भाई झूठ बोल रहे हैं। वो बहुत मोहतात हो गया, चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई चीज़ बेखबरी में ऊपर ना गिर जाए। फिर उसने भी एक मेंढा लिया और उसको ज़िबा करके भूना और बड़ी होशियारी से खिड़की के पास बैठ गया। अचानक उसे बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा कि एक 2 फुट का बोना खड़ा है। उसके सर पर घास का गट्ठा है और हाथ में पानी की बाल्टी है। उसने पानी की बाल्टी सेहन के दरमियान में रखी और सारे सेहन में भूसा बिछाया और अपने मेंढे गिनने लगा। उसने देखा कि आज फिर एक मेंढा गायब है। वो गुस्से से दहाड़ने लगा और अपने पैरों को जमीन पर जोर जोर से रगड़कर भागता हुआ दरवाजे पर आया और दरवाजे को जोरदार टक्कर मारकर खोला और उछलकर तारा पर गिरा। तारा अपने भाइयों की तरह न था। उसने बोने को उसकी मूंछों से पकड़कर बाहर घसीटना शुरू कर दिया। बोने ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम अभी मुझे नहीं जानते हो, देखना लड़के मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। तारा ने उसकी मूंछों को सिरों से पकड़ा हुआ था और बोना इधर उधर भाग रहा था। फिर बोने ने अपने लोहे के पंजों से अपनी मूंछों को सिरों से काट दिया और तेजी से भागा। तारा भी उसके पीछे भागा, मगर बोना पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर तारा वापस घर आ गया और भाइयों का इंतजार करने लगा। भाई वापस पहुंचे तो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि भाई तो बिल्कुल तंदुरुस्त है और खाना भी तैयार है। तारा ने अपनी कमर से लंबी मूंछों के सिरे निकाले जिन्हें बोने ने काट दिया था और अपने भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे भाइयों, मैंने आपके सर दर्द का राज मालूम कर लिया है। मुझे पता चला है कि आप दोनों में ना तो ताकत है और ना ही मजबूत असाब के मालिक हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब अकेला ही घोड़े की तलाश में जाऊंगा। आप दोनों वापस जाएं और खेतों में हल चलाएं और माँ बाप का ख्याल रखें। फिर तारा अपने भाइयों को अलविदा कहकर अपने रास्ते पर चला। वो जंगल में सफ़र करता जा रहा था कि रास्ते में उसने एक झोंपड़ी देखी। वो इसके करीब गया तो उसने रोने की आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, जो मुझे खाने पीने को देगा मैं उसकी खिदमत करूँगा। तारा झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि बगैर हाथों और पाँव के एक आदमी अंदर पड़ा है और खाने की भीख मांग रहा है। तारा ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया और उससे पूछा कि वो कौन है और उसका ये हाल किसने किया है। उसने कहा, मैं एक बहादुर जवान था, एक दिन जंगल में भटक गया। मुझे एक लकड़ी का घर नज़र आया। मैंने वहाँ रिहाइश इख्तियार की और वहाँ से एक मेंढा खा लिया। मुझे नहीं पता था कि वो एक बोना जिसकी 7 हाथ लंबी मूछें हैं उसका घर है। देखो
اس نے مجھے ساری زندگی کے لیے معذور بنا دیا ہے۔ بہت نیک لڑکے ہو تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گھوڑے کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ تم یہاں سے سیدھے جاؤ، یہاں تک کہ دریا آئے گا۔ تم نے دریا پار نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کر ایک کشتی لو اور سال بھر لوگوں کو دریا پار کراؤ، لیکن کسی سے بھی پیسے نہ لینا۔ پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ تارا نے اس آدمی کے کہنے کے مطابق دریا پہ جا کر ایک کشتی لی اور پورا سال بغیر اجرت لیے لوگوں کو دریا پار کرواتا رہا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3 بوڑھے آدمی اس کی کشتی پر آئے اور دریا پار کر کے ان میں سے ایک نے سونے کی تھیلی، دوسرے نے خالص موتیوں کا رول اور تیسرے نے انتہائی قیمتی پتھر نکالے اور لڑکے کو دیے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تم ایک نیک انسان ہو۔ تارا نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں لے سکتا، میں تو بادشاہ کے لیے ایک عجیب گھوڑے کی تلاش میں آیا ہوں جس کا رنگ سفید نہیں بلکہ چاندی کی طرح چمکدار ہے۔ مجھے ایک معذور آدمی نے نصیحت کی تھی کہ دریا پر 1 سال تک لوگوں کو بغیر اجرت لیے دریا پار کرواؤں، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھے آدمی نے تارا کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ جب تم اس انگوٹھی کو ایک انگلی سے اتار کر دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنو گے تو تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے آدمی اپنے راستے پر چلے گئے۔ تارا نے فوراً انگوٹھی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنی اور کہا، مجھے اسی وقت اس جگہ لے جاؤ جہاں 7 ہاتھ لمبی مونچھوں والا بونا رہتا ہے۔ اسی وقت ایک ہوا کا بگولا آیا اور تارا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو اندھیری چٹانوں کے درمیان پایا، اور اس نے دیکھا کہ کھائی کے کنارے پر بونا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد وہی گھوڑا گھوم رہا ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کا رنگ سفید چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے سر پر چاند بنا ہوا تھا۔ خوش آمدید اچھے نوجوان، بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تارا نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، میں بادشاہ کے لیے یہ گھوڑا لینے آیا ہوں۔ بونے نے کہا، یہ گھوڑا تمہیں یا کسی اور کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں گھوڑے کو اس کھائی میں جو پاتال تک جاتی ہے لے جاؤں تو تم کبھی اس کو حاصل نہ کر سکو گے، چاہے تمام عمر کوشش کرتے رہو۔ مگر میں تمہیں اپنی مرضی سے یہ گھوڑا دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم بادشاہ کی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ اب تارا یہ شرط سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ پھر اس نے انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا اور کہا کہ بادشاہ کی بیٹی کو فوراً یہاں لے آؤ۔ پلک جھپکتے ہی بادشاہ کی بیٹی ان کے پاس کھڑی تھی۔ بہت خوف کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور فوراً تارا کے قدموں میں گر گئی کہ مجھے بچا لو، میں یہاں کیسے پہنچی؟ لیکن تارا نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، ڈرو نہیں شہزادی، میں تمہیں یہاں شیطان بونے کے پاس چھوڑ جاؤں گا اور اس کے بدلے گھوڑا لے لوں گا۔ آپ میری یہ انگوٹھی لے لیں۔ جب میں یہاں سے جانے لگوں آپ نے اس انگوٹھی کو انگلی میں پہننا ہے اور کہنا ہے کہ مجھے سوئی بنا کر تارا کے کالر میں چپکا دو، پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تارا شہزادی کو بونے کے حوالے کرتا ہے اور گھوڑا لے کر اس پر سوار ہوتا ہے اور شہزادی کو الوداع کہہ کر اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ بونا خوشی سے اچھل رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ بے وقوف لڑکے، تم نے خوبصورت شہزادی کو گھوڑے کے بدلے دے دیا۔ ابھی تارا تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اسے اپنی گردن پر کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ شہزادی ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا، نیچے اتر کر سوئی کو کالر سے نکال کر زمین پر رکھا تو فوراً اس کے سامنے خوبصورت شہزادی کھڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے فوراً محل میں لے چلو۔ تارا نے
जल्दी से शहजादी को घोड़े पर बिठाया। इससे पहले कि बोना वहां पहुंचे, तारा ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना और कहा, हमें फौरन बादशाह के महल ले चलो। लम्हा भर में वो बादशाह के महल में पहुंच गए। तारा ने शहजादी को अंदर भेज दिया और खुद बादशाह के दरबार में पहुंचा। तो वो बहुत हैरान हुआ कि बादशाह खुश होने की बजाय बहुत गुस्से में था। बादशाह कहने लगा, लड़के, अब मुझे इस घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इसका कोई बदला दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी इजाज़त के बगैर चली गई है। तारा ने कहा, बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, शहजादी साहिबा अपने कमरे में हैं। बादशाह तेज़ी से किले के अंदर गया। वहाँ शहजादी को देखकर गले से लगाया और शहजादी को लेकर दरबार में आया और कहा, तारा, तुम बहुत बहादुर और वफादार लड़के हो। मैं अब अपने वादे को पूरा करता हूँ। और फिर अपनी बेटी की शादी तारा से कर दी और आधी सल्तनत भी इसके हवाले कर दी और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।